ایک نشئی بیوی کی کہانی ہے جو شادی کے چند عرصے بعد نشے پہ لگ گئی اور نشہ پورا کرنے کے لیے اپنا جسم بیچتی رہی۔ کہانی ہے صفدر اور نغمہ نامی لڑکی کی۔ صفدر کا باپ جو نا بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ صفدر نے زندگی گزاری تھی یتیمی میں، ہر ایک چیز کے لیے ترسا تھا۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے نغمہ نامی لڑکی سے جو پڑھی لکھی تھی اور انتہائی خوبصورت تھی بڑی ماڈرن، شوخ، چنچل۔ شادی کے وقت بڑا سال ڈیڑھ بڑا اچھا وقت گزرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تو صفدر سوچتا ہے کہ میں نے ہر چیز کے لیے ترسا ہوں، کوئی میری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ہر چیز کے لیے ترسے، میری بیوی ہر چیز کے لیے ترسے۔ ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ دبئی چلا جاتا ہے۔ دبئی جاتا ہے، پیسے کماتا ہے، بیوی کو بھیجتا ہے۔ بیوی جناب بن ٹھن کے چلی جاتی ہے بازاروں میں، اور سوشل میڈیا کے ایک ایپ پہ اس کا ایک دوست بن جاتا ہے۔ وہ ہر ٹائم اس کے حسن کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، اس کے پیار کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی بس پھنس گئی۔ اب وہ یہ لڑکی اس سے ملتی، اس پہ پیسے لٹاتی اور اس پہ جوانی بھی لٹاتی۔ وہ لڑکا اس کے پیسے پہ یاشی کرتا اور نشہ کرتا، اور آہستہ آہستہ نشہ کرتے کرتے اس نے اس لڑکی کو بھی نشے پہ لگا دیا۔ اب یہ دونوں نشئی بن گئے ہیں۔ لڑکا بھوکا ننگا تھا، اس کا شوہر جو تھا لڑکی کا وہ کماتا تھا، پیسے بھیجتا تھا، لڑکی اپنے یار پہ اڑاتی رہی اور اپنی ساس کو کہہ کے جاتی میں آتی ہوں گھنٹے میں، ڈیڑھ میں، دو میں، اور ٹائم پاس کرتی اپنے یار کے ساتھ گھر آ جاتی۔ ایک دن کہہ کے گئی ہے میں آ رہی ہوں گھنٹے ڈیڑھ میں، لیکن آئی نہ۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، اور ساس پریشان کہ اس کی بہو نہیں آئی۔ اس نے فون کیا اپنے بیٹے کو دبئی میں، بھائی تمہاری جو بیوی ہے گھر سے غائب ہے، حالات خراب ہے، 100 حادثے ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ اب شوہر پریشان دبئی میں، اپنی بیوی کے نمبر پہ کال کرتا ہے، رنگ جا رہی ہے، اٹھا نہیں رہا۔ اب یہ جو فون کرتا ہے اپنی ساس کو، اس سے کہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے، آپ کی جو بیٹی ہے، ادھر آئی ہے۔ وہ کہتی نہیں، وہ کہتا ہے کہ صبح سے غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، فون جو چل رہا ہے لیکن رنگ جا رہی ہے، اٹینڈ نہیں کر رہی۔ اب ساس کو ہر چیز کا پتہ تھا یہ وہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے پریشان نہ ہو، آ جائے گی۔ اب وہ لڑکا سوچتا ہے کہ میری بیوی غائب ہے، اس کی بیٹی غائب ہے، کتنے آرام سے کہتی ہے آ جائے گی۔ اب اس کا ٹائم ہو گیا چھٹی کا بھی۔ اس نے کمپنی میں بات کی مجھے چھٹی دے دیں، کمپنی والے چھٹی دے دی۔ یہ دبئی سے پہنچتا ہے پاکستان، اور 2 دن گزر گئے، اس کی بیوی گھر سے غائب ہے، کوئی پتہ نہیں بیوی کہاں پہ ہے۔ یہ گھر میں اگر تلاشی لیتا سامان کی ادھر دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ سونا جو ہوتا ہے ڈبوں میں نہیں ہے، سونے کا ہار، چوڑیاں، نیکلس، وہ دیکھتا ہے پیسے بھی نہیں ہے۔ اس ڈھونڈتے اس کو موبائل ملتا ہے بیوی کا جو سائلنٹ پہ لگا ہوا تھا۔ موبائل گھر چھوڑ گئی تھی تاکہ مجھ کو ٹریس نہ سکیں۔ موبائل میں لاک لگا ہوا ہے، اور وہ موبائل لے کے جاتا ہے ایک شاپ پہ، ان سے کہتا ہے لاک کھول دیں۔ وہ جی کوشش کرتے ہیں، اس کا لاک کھول دیتے ہیں۔ اب یہ لاک کھول کے دیکھتا ہے، چیٹ دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک لڑکے سے اس کی جو بیوی ہے چیٹ کرتی ہے، نہاتی ننگی ویڈیو بھیج رکھی ہے، لڑکا بھی اپنی گندی پکچر ویڈیو سینڈ کر رہا ہے، گندی ولگر باتیں ہو رہی ہیں، گندی چیٹ ہو رہی ہے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ بیوی میری پیچھے یہ کام کرتی رہی ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اسی جو انسٹاگرام کی آئی ڈی تھی نا، اس پہ میسیج کرتا ہے کہ اگر میری بیوی تمہارے پاس ہے تو میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تھانے جا رہا ہوں رپورٹ کرنے۔ اور فون کرتا ہے اپنی ساس کو، اس کو ویڈیو سینڈ کرتا ہے اپنی بیوی کی جو نہاتی ننگی ویڈیو تھی، اسے کہتا ہے میں جا رہا ہوں تھانے۔ اس کی ساس کہتی ہے پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ اور اگلی ہی صبح جناب اس کی ساس اپنی بیٹی کو لے کے، یعنی اس کی بیوی کو لے کے گھر آ جاتی ہے۔ بیوی آتی روتی آتی ہے اور آتے شوہر کے پاؤں پڑ جاتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں بہک گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ روئی جائے، پاؤں پکڑ لیے، پاؤں چھوڑے ہی نہ، کبھی اس کے پاؤں پکڑے، کبھی اپنی ساس کے پاؤں پکڑے۔ اب دونوں کے دل پگھل گئے۔ ساس کہتی ہے چلو یہ غلطی مان رہی ہے تو معاف کر دیں۔ شوہر بھی کہتا ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ اب اسے موبائل بھی نہیں دینا، چھین لیا، اس کو گھر سے باہر جانے کا بھی بند کر دیا، خبردار گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اب وہ تو نشے پہ لگی ہوئی تھی، 2-3 دن بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا جسم ٹوٹتا ہے، اپنے وہ کاٹتی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، دوائی لے کے آیا، پر دوائی سے فرق ہی نہ پڑے۔ اب وہ اس کے ہم نے بتایا ساس کو، ساس آتی ہے اس کی، وہ کوئی دوائی دیتی ہے اپنی بیٹی کو، بیٹی ٹھیک، آدھے گھنٹے میں گھوڑے کی طرح اچھلتی کودتی۔
بڑا پریشان شوہر کہ اس کی ساس کے پاس کون سی دوائی ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر فون کرتا ہے ساس کو، ساس دوائی دیتی ہے، وہ لڑکی پھر ٹھیک۔ جب تیسری بار طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ پورا چیک اپ تو کراؤں، آخر مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر پورے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی بیوی تو نشے پہ لگی ہوئی ہے، یہ نشہ کرتی ہے اس کا۔ وہ بڑا حیران پریشان، وہ جناب بیوی کو گھر لے کے آتا ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، اپنی ساس کو فون کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم نشے پہ لگایا ہوا ہے، تم نے اپنی بیٹی کو تم نشہ لے کے آ کے پلا دی تھی اس کو۔ وہ دونوں میں خوب تمہیں تکرار ہوئی اور غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی گھر سے بھاگی اور پہنچ گئی ماں کے پاس، اور ماں اور بیوی نے جناب اپنے شوہر پہ اس کے اپنے داماد پہ نا پرچہ کرا دیا۔ ادھر یہ غصے میں داماد کو پتہ نہیں ابھی تک، اس نے فون کیا انسٹاگرام والے نمبر کو کہ تم میری بیوی کو نشے پہ لگاتے ہو، میری بیوی نے بتایا تم نے نشے پہ لگایا۔ وہ کہتا ہے ہم سے بچ کے رہ، ہم بندے بڑے خطرناک ہیں، یہ نہ ہو کہ تیرا آج آخری دن ہو۔ اس نے خوب گالی گلوچ کی، لو جی یہ باہر ہی بیٹھا ہے، دو بندے موٹر سائیکل پینس پہ فائر کیے زمین پہ ڈرانے والے، اور جناب اتر کے کو دو تین تھپڑ مارے اور چلے گئے۔ اب یہ بڑا پریشانی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ جاتی ہے، چلو بھائی تم نے بیوی کو مارا پیٹا، تشدد کرتے ہو بیوی پہ۔ پولیس تھانے لے گئے اس کو، جب تھانے لے گئے بیچارے نے کچھ کیا نہیں اور ذلیل بھی ہو رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے۔ تھانے میں دکھاتا ہے بیوی کی ویڈیو، یہ دیکھو مجھ کو دھمکیاں دی جا رہی، میرے گھر میں فائرنگ کی جا رہی ہے اور آپ مجھ کو الٹا ٹارچر کر رہے ہو۔ تو تھانے دار نے اس کو پولیس والے نے چھوڑ دیا، جا بھائی۔ وہ کہتا ہے میرا کیس درج کرو، اس کا کیس درج نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے جناب بیوی کو فون کیا، بیوی نے کہا دیکھ تم مجھ سے بچ کے رہ، آئندہ تو مجھے نہ کال کرنا نہ بات کرنا، تجھے طلاق دینی ہے دے، نہیں دے نہ دے، پر میرا پیچھا مت کرنا، اب میں تیرے کسی کام کی نہیں ہوں۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں دبئی، یہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، اگر کوئی نصیب میں ہوئی تو شادی کر لوں گا، ورنہ میں شادی سے توبہ کرتا ہوں۔ اور شادی سے توبہ کر کے واپس دبئی آ گیا۔ اور یہ جو لڑکی ہے ابھی تک انہی جو چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، اور جب نشہ نہیں ملتا اور ایک بندہ نہیں کئی بندے اس کا جسم نوچتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بالکل کھرا سچا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔